بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر انسان کون تھا اور اس شخص کا تعلق کس ملک اور خاندان سے تھا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس دور کے سب سے امیر انسان ایلن مسک یا بل گیٹس وغیرہ دولت میں اس شخص کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایلن مسک اور بل گیٹس جیسے کئی نام ذہن میں ابھر آتے ہیں۔ یقیناً یہ نام موجودہ دور کے امیر ترین افراد ہیں اور ان کی دولت میں لگاتار کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ کا امیر ترین انسان کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص جس کی دولت کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص افریقہ کے مغرب میں علاقہ مالی پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ تھا، جسے دنیا آج منسا موسیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، جبکہ بہت سے تاریخ دانوں کے مطابق قارون کو دنیا کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں منسا موسیٰ کے بارے میں، جو سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک حکمران رہا ہے، جس نے 1312 عیسوی سے لے کر 1337 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد یہ منسا موسیٰ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دراصل مقامی زبان میں منسا بادشاہ کو کہتے تھے، اس لیے تخت نشینی کے بعد انہیں منسا موسیٰ کہا جانے لگا۔ معروف میگزین منی.com میں تحریر کیے گئے ایک آرٹیکل میں ڈیوڈ سن نے منسا موسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے۔ دور حاضر کا سب سے امیر انسان ایلن مسک ہے، جس کی کل جائیداد گوگل ریسرچ کے مطابق $200 ارب بتائی جاتی ہے، جبکہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر بھی ایک اندازے کے مطابق 2012 میں امریکی ویب سائٹ سیلیبریٹی نیٹ ورتھ نے ان کی دولت $400 ارب سے زیادہ بتائی ہے، لیکن تاریخ دان اس بات پر بھی متفق ہیں کہ منسا موسیٰ کی دولت کا درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے حج کے سفر کی وجہ سے ہوئی، جو اس نے 1324 عیسوی میں کیا تھا۔ حج کا یہ سفر اتنا دلکش تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اتنا زیادہ سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ حکومت کیا کرتے تھے۔ حج کے اس سفر میں موسیٰ کے ساتھ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں غریبوں پر خرچ کیا۔ سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق کو اپنے ساتھ لائے، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمبکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمبکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا تھا۔ منسا موسیٰ ایک درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 عیسوی میں شہر گاد کے سونگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔